हर घर में बचे हुए फैब्रिक के टुकड़े ज़रूर होते हैं, लेकिन समझदार लोग इन्हें कचरे में जाने नहीं देते बल्कि इनसे खूबसूरत और रोज़ इस्तेमाल होने वाली चीज़ें बना लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि कुछ मेरी बहनें ऐसी चीज़ें बना के सेल भी कर लेती हैं, कमाई का ज़रिया भी बन जाता है और फैब्रिक का भी यूज़ हो जाता है, चीज़ें वेस्ट होने से बच जाती हैं। आज मैं भी आपके लिए लेके आई हूँ बजट फ्रेंडली DIYs और साथ में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी होंगी। तो चलते हैं जी, शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले जी जो हम तैयार कर रहे हैं फैब्रिक से, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसके मैंने बहुत सारे स्टेप्स रिकॉर्ड कर लिए थे ताकि मैं आपको डिटेल से बता सकूं, क्योंकि इसके थोड़े बहुत ना स्टेप्स समझने वाले हैं। तो चलते हैं जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने इसकी थोड़ी तैयारी पहले कर ली थी, मैंने कहा आसानी हो जाएगी, मैं आपको भी आसानी से समझा सकूँगी। मैंने यहाँ पे फैब्रिक को इस्त्री करके सीधा कर लिया। 4 स्क्वायर पीस है मेरे पास जो कि हैं तकरीबन 11 बाय 11 के, और साथ में सर्कल भी 2 मैंने काट लिए थे बुकरम के। यहाँ पे फोम शीट का भी यूज़ किया जा सकता है, बुकरम भी यूज़ कर लें, आपकी मर्ज़ी है। और यहाँ पर जी मैंने बता दिया जी 11 बाय 11 के मुझे लगता है कपड़ा है बॉक्स वाला, और 9 इंच का है हमारे पास सर्कल। सर्कल 9 इंच का ही रखिएगा। कपड़ा आप नीचे वाला छोटा भी कर सकते हैं क्योंकि हमने इसको काट ही देना है। अब मैं आपको बताती हूँ जी हमने करना क्या है। यहाँ पे हमने जी उल्टी साइड पे बुकरम को इस्त्री के साथ चिपका लिया खूब अच्छे तरीके से, और दोनों सीधी साइडों को आपस में मिला दिया है, और एक दरमियान में भी पिन लगा दी है ताकि कपड़ा हिले जुले ना। अब यहाँ पे मैंने दोनों पीसेस तैयार कर लिए। आपको बताती चलूँ कि मैंने यहाँ पे 4 पीस कपड़े के काटे थे और 2 सर्कल थे। दो अलग चीज़ें नहीं बनेंगी, सॉरी, ये 2 फैब्रिक यहाँ पे तैयार होंगे। तो अब सर्कल को हम इर्द गिर्द से सिलाई लगा लेंगे। अच्छा, बुकरम के ऊपर ना सिलाई चढ़ाइएगा, बिल्कुल साइड साइड से सिलाई करना है, और थोड़ा सा गैप छोड़ के हमने यहाँ से इसको सीधा कर लेना। सीधा करते साथ आपने ऊपर इस्त्री फेर देनी है, जहाँ सिलाई होगी वहीं बैठ जाएगी, और उससे पहले आपको ये एक्स्ट्रा सारा कपड़ा काट देना होगा। यहाँ पे मेरे पास जो कपड़ा था, आजकल कपड़े की बहुत किल्लत हो गई है, मैं इतने फैब्रिक से बना दी हैं चीज़ें, तो मुझे लगता है अब कुछ फैब्रिक और स्टॉक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने इसको अब सीधा कर लिया है। सीधा करने के बाद हम इसको इस्त्री कर लेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो भी कलर का फैब्रिक था वो मैंने ले लिया था। वैसे सही है ये मैल खोरा सा इसको ऐसे कलरों को हम कहते हैं मैल खोरा। और ये वाला जो आइडिया है मैं अपनी एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पे भी बना रही हूँ। मैं अक्सर कमेंट चेक करती रहती हूँ कि कोई रिक्वेस्ट आई है तो उसको पूरा कर दिया जाए। तो सबसे पहले मुझे यही नज़र आया था, रिसेंटली ही कमेंट आया था, तो मैंने सोचा पहले इसको बनाते हैं। अगर आप देख रही हैं तो मुझे बताइएगा कि जी आपको ये आइडिया कैसा लगा है। अब यहाँ पे हमारे दोनों पीसेस तैयार हो गए हैं। ऊपर मैंने टॉप स्टिच भी लगा लिया है। अब आती है थोड़ी समझने वाली बात। सबसे पहले हम एक सर्कल को उठाएंगे, थोड़ा इस तरह से हमने दोनों को मिला लिया है फैब्रिक को, और फिर हमने यहाँ पे पिनें लगा देनी है। अब यहाँ एक पिन के साथ और फिर दूसरी पिन तक लेके जाके हमने यहाँ पे भी कोनों पे पिनें लगा देनी है। पिन्ने लगाने का मतलब है निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पे। तो मुझे जब इसको सिलाई करना होगा ना तो आसानी हो जाएगी। ये तरीका बहुत आसान है, बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वीडियो को रिवर्स करके 2-3 दफ़ा देखेंगे तो आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारी 4 पिनें लग चुकी हैं। अब आधा सर्कल हमारे पास अभी भी बचा है। सेम स्टेप के साथ हमने अब उस हिस्से को भी कुछ इस तरह से 3 फोल्ड में करके और यहाँ पे पिनें लगा दी हैं। अब एक जैसी ये सारी जगह पे पिनें लग चुकी हैं, मतलब कि एक जैसा गैप आ गया है। इन तमाम जो निशान हमने लगाए हैं इन सब के अंदर एक जैसा गैप आ गया है। अब क्या करेंगे जी, दूसरा जो हमारा सर्कल है उसको भी हम नीचे रख लेंगे। अब 2-2 इंच का यहाँ पे निशान लगा लेना है। आपने क्या करना है, आमने सामने वाला जो निशान है ना उनको एक ही सिमत में सीधा लगाना है, तिरछा नहीं होना चाहिए। मैंने थोड़ा एक आध तिरछा कर दिया था, फिर बाद में मैंने उसको सीधा कर लिया था। अब मैं क्या करूँगी, इसके ऊपर सिलाई लगा दूँगी। नीचे हमने दूसरा सर्कल भी रखा हुआ है, बस इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। पिन्ने साथ के साथ निकालते जाएंगे, और बस जी हमारा ये मुश्किल स्टेप ये वाला था। यही मैं आपको सही से बताना चाहती थी ताकि आप समझ जाएं, और बस आपने वीडियो को रिवर्स करके देख लेना है और खूब अच्छे से समझ लेना है। अब हमने क्या करना है, कुछ इस तरह से देखें, ये सारे गैप खुले हुए हैं, बस 2-2 इंच कपड़ा सिला हुआ है और दरमियान से बिल्कुल खाली, मतलब खाली है। और बस अब हमने कुछ इस तरह से पकड़ना है कपड़े को। अब हम दोनों पॉकेट्स को मिलाएंगे आपस में, और यहाँ पे भी मैं पिन लगा दूंगी। ऐसे बस अब मिला मिला के मैंने इनको पिनें लगा देनी है, और फिर मैं आपको बताती हूँ आगे चल के हमने करना क्या है। अब मैंने जितने भी यहाँ पे हमने पॉकेट्स तैयार की थी उन दोनों पॉकेट्स को पकड़ा, इस तरह से मिलाया, सबको मिला के हमने यहाँ पे पिन्स लगा दी हैं।
اب کیا کریں گے جی، ہم نے یہاں پہ 4 سینٹی میٹر یعنی 4 سینٹی میٹر تقریباً 2 انچ کے قریب ہوتا ہے، 2 انچ کپڑا ہم نے سل دینا ہے۔ یہ 4 سینٹی میٹر ہے، یہاں پہ ایک پن لگ چکی ہے۔ اب آپ نے پنوں کو سیٹ کر لینا ہے تھوڑا، اور یہاں پہ آپ نے ٹانکے لگا دینے ہیں۔ میں نے کیا کیا، میں اب ساتھ ساتھ ناپ کرتی جاؤں گی 4 سینٹی میٹر کا، اور پھر میں یہاں پہ ٹانکے لگاتی جاؤں گی سوئی کی مدد سے۔ تو آپ کے سامنے ہے، یہ بن گئی ہے ہمارے پاس ایگ باسکٹ۔ اس میں ایک ٹائم میں 6 سے 7 انڈے آ جائیں گے۔ آپ چاہیں تو اس کا سائز بڑا بھی کر سکتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بتایا آج کل میرے پاس کپڑے کی قلت ہے تو میں نے اس کو چھوٹا بنایا۔ آپ اس کو بڑا بنانا چاہیں تو آپ کو بکرم بڑی لینی ہوگی، یعنی سرکل آپ بڑا بنا لیں گے۔ اگر آپ کو کہیں گے کہ ایگ ٹرے آپ بنانا، ایک اور طریقہ ہوتا ہے ایگ ٹرے بنانے کا، وہ بہت آسان ہے۔ اگر آپ یہ نہیں بنانا چاہتے، کیسا لگ رہا ہے؟ ایک انڈا ختم ہو گیا ہے، ایک انڈا کم ہے۔ فائق کو بلا کے دکھاؤ کیسا لگ رہا ہے۔ جب بھی میں کچھ بنا رہی ہوتی ہوں تو بچے میرے آگے پیچھے پھر رہے ہوتے ہیں، تو میں جب چیز بن جاتی ہے تو میں ان کو بلا کے ضرور دکھاتی ہوں کہ یہ دیکھیں جی، آپ بتائیں مجھے کیسا لگ رہا ہے۔ تو آپ لوگ بھی مجھے کمنٹس میں بتائیں آپ لوگوں کو کیسا لگا ہے۔ یہ میں نے ایک لیا ہے، اس طرح کے بہت سارے جار ہمارے پاس آ جاتے ہیں جس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ہوتا ہے، اس میں فروٹ کاکٹیلز بھی ہوتے ہیں، تو پکلز بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے جار جو ہوتے ہیں ان کے اوپر کے لیبل اتارنا مشکل ہوتا ہے۔ اس کو اتارنے کے لیے ہم گرم پانی کر کے نا، اس پانی کے اندر ہم یہ جار ڈبو سکتے ہیں کچھ 10 سے 15 منٹ کے لیے۔ 10 سے 15 منٹ کے اندر ہی یہ اتنے سافٹ ہو جائیں گے، اوپر کا یہ جو کاغذ ہے، یہ لیبل ہے، اتنا سافٹ ہو جائے گا کہ خود ہی یہ ریموو ہو جائے گا۔ اس کو ہم سادہ پانی سے دھوئیں گے، یہ ایزیلی ریموو ہو جائے گا۔ اور یہاں پر میں نے وہ جو آپ کے ساتھ ہولڈر شیئر کیا تھا، ایک پاٹ ہولڈر بنائے تھے ہم نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں، اس پہ بہت اچھا رسپانس آیا مجھے، اور اس کو ہم اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میں اس کو جب سامنے دیکھتی ہوں اور یوز کرتی ہوں بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اور کس نے بنایا ہے وہ بھی مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو یہ پاٹ والا ہولڈر کیسا لگا۔ یہاں پر یہ دیکھیں ہم نے اس کو ریموو کر لیا، ڈرائی کر لیا۔ اس کے بعد اب ہم اس کے اندر کریں گے پودینہ سٹور۔ مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ پودینہ کیسے سٹور ہو سکتا ہے، پودینے کو سیو کیسے کریں، یہ تو 1-2 دنوں میں کالا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے پودینے کی پتیاں بنا کے ایک شیشے کے جار کے اندر، پتیاں بھی ڈرائی ہونی چاہیے، گلاس جار بھی ڈرائی ہونا چاہیے، تو اس کے اندر فل کر کے نا اچھے طریقے سے اس کو ہم فریزر میں رکھ دیں گے، اور یہ تقریباً گھنٹہ ڈیڑھ کو لگتا ہے یہ اچھے طریقے سے فریز ہو چکی ہوتی ہیں، کیونکہ ایک جو شیشے والا جار ہوتا ہے اس میں چیزیں پرزرو رہتی ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھیں ابھی میں اس کو فریز کروں گی، اور میں نے جب اس کو دوپہر میں ہی میں نے بنا کے رکھی تھی اور شام تک میں نے دیکھا تو یہ فریز ہو چکی تھی۔ یہ بالکل اس طرح سے فریز ہو چکی ہیں، اور یہ فوراً یہ روم ٹیمپریچر پہ آ جاتی ہیں۔ جیسے آپ ان کو باہر نکالیں گے، فوراً دھوئیں گے تو یہ روم ٹیمپریچر پہ ہوں گی۔ ان کا آپ شربت بنا کے پئیں پودینے کا، یا چٹنی بنا کے کھائیں، تو یہ بالکل ایز اٹ از ٹیسٹ، خوشبو اس کی ویسے کی ویسی رہتی ہے۔ آپ مہینوں تک ایسے اس کو سٹور کر سکتے ہیں، مہینہ ڈیڑھ بھی آپ فریج میں رکھیں گے نا تو یہ اپنی اصلی حالت میں رہیں گے، اور خوشبو بھی ایسی آتی رہے گی۔ بس یہ ہے کہ لائٹ بند نہ ہوں، یہ ڈی فروسٹ نہ ہوں، جیسے فریج میں رکھا، باہر نکالا جار اور باہر پڑا رہا، پھر آپ نے اٹھا کے فریج میں رکھ دیا تو ایسے پھر چیز خراب ہو جاتی ہے، وہ بات نہیں رہتی۔ میں نے ایک فیبرک لیا ہے، اس کو ڈبل فولڈ کر لیا، اور مجھے ایک سرکل ڈرا کرنا تھا جس کے لیے میں نے ایک بول لے لیا، اس کی مدد سے میں ایک سرکل بنا لوں گی۔ اب اس سرکل سے میں نے 3-3 انچ کا کپڑا بڑھا کے کاٹنا ہے، تو میں سرکل جو ہم نے بنایا ہے، جو بول رکھا ہے، اس کے ارد گرد سے ہم نے 3-3 انچ پہ نشان لگا دینے ہیں۔ اس سے سرکل اچھے طریقے سے بن جائے گا۔ اگر آپ کو کوئی اور طریقہ آتا ہے سرکل بنانے کا، یا کوئی بڑی پلیٹ رکھ کے بھی آپ یہ اچھے سے سرکل کاٹ سکتے ہیں۔ چلیں جی، سرکل ہمارا کٹ چکا ہے۔ اب ہم نے کپڑے کو الٹا کر کے پورے سرکل پہ سلائی لگا دینی ہے، بس 1.5 انچ کا فاصلہ چھوڑ دینا ہے، جس سے ہم اس الٹے کپڑے کو سیدھا کر لیں گے۔ سلائی لگانے کے بعد جو ہم نے فاصلہ چھوڑا تھا اسی فاصلے سے ہم نے اس کو سیدھا کر لیا ہے، اور اچھے طریقے سے پریس کر لیا تاکہ سلائیاں بیٹھ جائیں۔ یہ جو میں نے لاسٹک دکھائی ہے یہ میں اس میں ڈالنے والی ہوں، تو یہ آدھے انچ کی ہے، تو 1.25 انچ کی میں سلائی لگا دوں گی۔ اگر لاسٹک زیادہ چوڑا ہے تو سلائی کا مارجن زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ کناروں سے میں نے آدھے سے 1.25 انچ فاصلہ چھوڑتے ہوئے سلائی کر لیا ہے اسے۔
جس بال کا ہم نے ناپ لیا تھا بالکل اسی بال کے ناپ کی ہم نے یہ لاسٹک کاٹ لینی ہے، تھوڑی سی کھینچ کے کاٹیے گا تاکہ چنٹ اچھے سے بن جائیں۔ اب تک تو آپ کو اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ہم کیا بنا رہے ہیں۔ اکثر بال ہمارے ایسے ہوتے ہیں جن کے کوئی کور نہیں ہوتے، کوئی لڈ نہیں ہوتی، یا کوئی باسکٹ ایسی ہوتی ہے فروٹ ویجیٹیبل باسکٹ جس کو ہم کور کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا دودھ کی دیچکی ہوتی ہے جس کو کور کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم یہ فیبرک کا کور بنا رہے ہیں، جس سے آپ کسی بھی دودھ والی دیچکی کو، فروٹ ویجیٹیبل باسکٹ کو، یا کسی بھی بال کو کور کر سکتے ہیں۔ اسی سائز میں بنانا چاہتے ہیں، مطلب اب آپ کے جو بھی بال کا سائز ہے، کوئی بھی شیپ ہے، اسکوائر شیپ کی ٹرے ہے اس کا کور بنانا ہے تو آپ اس کو ناپ کر لیں، اسکوائر شیپ میں سارے ناپ کر لیں۔ سیم طریقہ یہی ہے، اس میں بھی آپ نے لاسٹک ہی ڈالنی ہے۔ کوشش کریں کہ نیا فیبرک یوز کریں، کوئی پیارا سا فیبرک یوز کریں، اگر آپ اس کو کہیں ڈائننگ ٹیبل پہ رکھتے بھی ہیں تو اچھا لگے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیں اس بال کے میں نے ناپ کا بنایا تھا، کوشش میں نے کی تھی کہ تھوڑے بڑے سائز کا بناؤں، مجھے تو دیچکی کو کور کرنا تھا تو میں نے دیچکی کا ناپ نہیں لیا، لیکن اندازے سے میں نے ذہن میں یہی رکھا تھا کہ میں دیچکی کا ہی کور بنا رہی ہوں۔ دودھ والی دیچکی کے لیے میں نے یہ کور بنایا ہے، ابھی میں آپ کو دودھ والی پتیلی کے اوپر بھی یہ کور کر کے دکھاؤں گی۔ یہ دیکھیں، اس کو آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں، یہ واشیبل بھی ہے اور یہ پیارے بھی لگتے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں، کوئی یہ برا نہیں لگ رہا، اچھا ہے۔ پہلے بھی ایسے ہی رومال کے ساتھ ایک گرہ لگا دی جاتی تھی، کیونکہ پہلے دوروں میں فریجیں تو ہوتی نہیں تھی، اس طرح سے کپڑا باندھ کے بڑے سے برتن کو کھلے میں رکھ دیا جاتا تھا، یہاں پھر ٹوکرے کے نیچے رکھ دیتے تھے لوگ تاکہ یہ چیز خراب نہ ہو۔ تو بس جی یہی تھی میری آج کی ویڈیو، امید ہے جی آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگوں کو کون سا آئیڈیا زیادہ اچھا لگا ہے، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، آپ نے مجھے لازمی کمنٹس میں بتانا ہے۔ تو تھینکس فار واچنگ، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔